سورہ ال عمران کا آخری رکوع چل رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے خواص رکھے ہیں، صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کی جو بھی کیفیات ہیں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں شامل ہو گئے۔ صرف اسی پوائنٹ پہ غور کریں تو انسان کا ذہن جو ہے وہ تھک جائے گا، مگر وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکے گا کہ کتنی مخلوقات ہیں، ان میں کتنی صلاحیتیں، ان کے کیا خواص اور کیا کیفیات ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ سماوات سے تمام آسمانوں کی رفتیں مراد ہیں اور الارض سے زمین کی تمام پستیاں مراد ہیں۔ تو گویا کہ تمام رفتوں اور پستیوں کا جو خالق اور مالک ہے، اس سے گویا کہ ایک طرح سے معنوی معنی بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ پھر اختلاف اللیل والنہار کی بات کی گئی، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، اس کے پیچھے قدرت کا کیا نظام ہے، حکمت کا کیا نظام ہے۔ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اس کا ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، دنیا کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کے اوپر، ہماری صحتوں کے اوپر، ہماری موڈ کے اوپر، ہماری زندگی کی روٹین کے اوپر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سوچنے والے ان باتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اولو الالباب کہا گیا، اور اصل چیز جس کو لب کہا گیا وہ انسان کی وہ روحانی عقل ہے، اس کو لب کہا گیا ہے۔ اور جو عقل والا انسان ہوتا ہے وہی دراصل میں ایمان والا بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی پیاری بات کہ باقی جانوروں میں بھی ساری حصیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اندر حصیں موجود ہوتی ہیں، بلکہ ان کی حصیں تو ہماری حصوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ کوئی جانور سونگھتا بہت زبردست ہے، کوئی دیکھتا بہت زبردست ہے، یعنی کہ ان کی حصیں، ان کی پاور ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، مگر ایک ایسی کیا چیز ہے جو ان میں نہیں ہے، جو ہم میں ہے، اور وہ یہی عقل ہے کہ انسان کے پاس روحانی عقل بھی ہے اور فزیکل عقل بھی ہے، جو انسان کو ممتاز بنا دیتی ہے۔ پھر یہ عقل والا انسان جو ہوگا یہ یقیناً ایمان والا بھی ہوگا، یہ دل میں اللہ کو یاد کرنے والا بھی ہوگا، کائنات پہ غور و فکر کرنے والا بھی ہوگا۔ پھر اس نے اپنے مقصد کو بھی پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو گیا، اس نے سبحانہ کا بھی کہہ دیا۔ آیت کے آخر میں وقنا عذاب النار کہا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی کہ جب انسان رب کو پہچان لے گا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہوگا تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور اس کے عقیدے میں پہلی بات یہ شامل ہے کہ دراصل میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہم نے اس کا مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ تبھی تو وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ ایک بہت ہی بہترین اور اعلیٰ نکتہ ایک مفسر نے یہ بیان کیا کہ جب وہ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ آپ نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی، تو اس کو فوراً اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں بے مقصد زندگی گزارتا رہا، میں نے اپنے مقصد کو ہی نہ پہچانا اور میں نے اتنی زندگی ضائع کر دی۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر جو خیال، جو کیفیت ڈیولپ ہوگی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں، وہ میری ساری زندگی جو بے مقصد گزر گئی، میری زندگی کے وہ سارے لمحات جو بے مقصد گزر گئے، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ نکتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بعض اہل علم نے فرمایا کہ جب وہ اسلام قبول کر لے گا تو گویا کہ باقی مذاہب میں کہا جاتا ہے کہ اب ہمارا مذہب قبول کر لیں، لہٰذا آپ جنتی ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ آگ میں جانا ہی نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے معاملے سارے کلیئر کروا دیے، ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، لہٰذا کہیں لکشمی ہے، کہیں کالی ماتا ہمیں بچا لے گی۔ مگر اسلام یہ بات نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے دین قبول کر لیا ہے تو اصل سٹرگل تو اب شروع ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب قرآن ملا اس کے بعد زندگی میں ساری مشکلات آئیں، صحابہ کرام نے جب کلمہ قبول کیا تو پھر ان کی زندگی میں ساری مشکلات آئیں، لہٰذا اصل ذمہ داری تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسی زندگی سے بچانا ہے کہ مجھے آخرت میں جو ہے وہ آپ کو فیس نہ کرنا پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں جہنم کو سنایا ہے۔ اگر کوئی نیوز چینل آ کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ یہ علاقہ خالی کر دیں، آپ سارے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں کہ یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ زلزلہ آنے والا ہے، تو کوئی اس کو برا کہے گا؟ سب کہیں گے کہ انہوں نے بوقت ہمیں خبر دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو الرٹ ہو جاؤ، مرنا ہے، آگے ایک آگ ہے جس کو فیس کیا جا سکتا ہے، اس سے ہم نے دنیا میں بچنا ہے۔ پھر ایک اور بڑی پیاری بات کہی گئی کہ اسلام لانے کے بعد جب ایک انسان اسلام کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اب اس کے بعد وہ دنیا میں بے مقصد نہیں جی سکتا، یعنی کہ اللہ کو پہچاننے والا کبھی بھی بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو زندگی گزارے گا وہ ایک مقصد کے ساتھ گزارے گا۔ لہٰذا اب ایسے انسان کی زندگی سے جو ہے وہ باطل نکل چکا ہے، اب اس کی زندگی کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، تو یہ عمل اس کا اب اس دنیا میں شروع ہو جائے گا۔ بڑی پیاری بات، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنا ایک دن ایسا گزارتا ہے کہ جس دن وہ یہ کہتا ہے کہ آج میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ آگ والا کام ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی آخرت کے ایک دن کو اس آگ سے جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔
لہٰذا اس سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ اب یہ انسان اتنا فوکس ہو جائے گا، اتنا محتاط ہو جائے گا، اس کی زندگی کا ہر دن اتنا بامقصد ہو جائے گا، اس کی زندگی سے ہر طرح کا باطل اس طرح سے نکل جائے گا کہ وہ ایک ایک دن ایسے گزارے گا کہ میں نے دنیا کا ایک خوبصورت دن جو بنایا ہے یہی میری آخرت کا دن ہے، اور جس دن کو آج میں نے آگ سے بچایا ہے گویا کہ میں نے آخرت کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ پھر اسی مضمون کو آیت نمبر 192 میں بیان کیا جاتا ہے کہ اے ہمارے رب، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اس رکوع میں اب دوسری مرتبہ ربنا کا لفظ آ رہا ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بن جاتا ہے، وہ اس ہستی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارتا ہے؟ ربنا کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ بہت خاص لفظ ہے، قرآن پاک میں اس لفظ کو جتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر چلے جائیں تو عالم بالا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے اقرار لیا تھا تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ کیا میں تم سب کو تخلیق کرنے والا ہوں، بلکہ یہ فرمایا تھا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو گویا کہ آسمانی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رب ہی کا لفظ فرمایا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین ہم دیکھتے ہیں جتنی قرآنی دعائیں ہیں اس میں ربنا، آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور باقی جتنی بھی خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہیں وہ اس لفظ رب کی چھتری کے نیچے آتی ہیں۔ تو یہ بڑا خاص لفظ ہے جس میں رب اور عبد کا تعلق جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، لہذا یہاں پہ بھی یہ انسان جو ہے اللہ کو پیش آنے کے بعد اب ربنا کہہ کے اللہ سے دوسری دعا مانگ رہا ہے، اور اس دعا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا اس کو آپ نے رسوا کر دیا۔ یہاں پہ آگ کی جلن، اس کے درد، اس کی اذیت کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہاں پہ آگ میں داخل ہونے کے ساتھ رسوائی کی بات کی جا رہی ہے۔ علماء کرام اس بات کو ریلیٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ دنیا میں کن کو سب سے زیادہ رسوا کیا گیا، تو سب سے زیادہ انبیاء کو جو ہے وہ رسوا کیا گیا۔ کس وجہ سے رسوا کیا گیا؟ اس دین کی وجہ سے رسوا کیا گیا، اور یہ رسوائی بھی جو ہے یہ دنیا کے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو یہ رسوائی نہیں ہے، یہ عزت ہے، لیکن باہر دنیا میں سب سے زیادہ یہ چیز کون فیس کرتے ہیں؟ انبیاء کرتے ہیں۔ پھر اس بات کو اگر احد کے میدان کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو احد کے شہداء کو کیسے جو ہے وہ رسوا کیا گیا تھا، ان کے جسموں کو کیسے کاٹا گیا تھا، ان کی راشوں کو کیسے مسلح کیا گیا تھا، تو یہ ہمیں وہاں پہ بھی منظر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کو قبول کیا انہیں کیسے رسوا کیا جاتا تھا، ان کے اوپر جو ہے وہ کیسے طنز کیے جاتے تھے، تو یہ ساری دنیا کی رسوائی جو ہمیں نظر آتی ہے ان نیک لوگوں کے ساتھ، تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل میں یہ تو رسوائی نہیں تھی، یہ تو دنیا کی بھی عزت تھی اور آخرت کی بھی عزت تھی کہ یہ لوگ اپنی کسی وجہ سے یہ ساری رسوائی قبول نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر رسوا ہو رہے تھے۔ تو اصل رسوائی وہ ہوگی جو کہ اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عزت والی مخلوق بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بہت عزت اور اکرام دیا۔ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے والاکرم، اقرا وربک الاکرم، تمہارا رب جو کہ بہت ہی اکرام دینے والا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو کس بات کی تھی کہ اس آدم کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، اتنا اکرام کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو گویا کہ انسان بذات خود بہت عزت والی مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا تھا۔ اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی کہ اسلام دیا، انبیاء دیے، اپنی الہامی کتابیں دیں، اور یہ سب کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ اس سے میرے بندے کی عزت میں اور اضافہ اور قدر ہوتی چلی جائے۔ اس کے بعد یہ ساری کائنات کا نظام، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ یہ اپنے بندے کے اکرام کے لیے بنائے، اس کی سہولت کے لیے بنائے۔ جیسے کہ ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کمرہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس میں ہر سہولت کی چیز رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو ہے وہ انسان کے لیے بنایا۔ اتنی عزتوں والا نظام جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان نے کیا کیا؟ انسان نے نہ دین کی قدر کی، نہ نبیوں کی قدر کی، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر کی۔ اور اگر اس آخری رکوع کے پس منظر سے دیکھا جائے تو اس میں تو صرف تخلیق کی بات ہو رہی ہے، غور و فکر کی بات ہو رہی ہے، تدبر کی بات ہو رہی ہے، تو گویا کہ اس انسان نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو اس قابل ہی نہیں سمجھا، نعوذ باللہ، کہ وہ اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے تو صحیح کہ آخر آسمان کیوں بنا ہے، زمین کیوں بنی ہے، کس کے لیے بنایا گیا ہے، یہ سارا سسٹم، یہ نظام کس کے لیے ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو اگنور کر کے
اس کو بھی ذلت دی، اس کو بھی رسوا کیا، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر الٹیمیٹلی اس انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ خود رسوا ہو جائے گا اور یہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا۔ بہت غور طرف علماء کرام یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کسی مسلم کی، کسی کافر، کسی منافق کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو صرف یہ کہا جا رہا ہے اکرام اور عزت ان کو دی جا رہی ہے جو غور فکر کرتے ہیں، جو کہ لب والے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ کرنے والا اگر مسلمان بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس عزت کے معیار سے نکل جاتا ہے اور وہ بھی اس رسوائی کے نظام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں کہا گیا کہ ایسے ظالمین کے لیے کوئی انصار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اس آیت کا ظالم کون ہے؟ یہاں پہ تو کسی حلال حرام اور کسی جرم کی بات ہی نہیں کی گئی۔ اس آیت کا ظالم وہی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ اس بات کو سنانے والا بھی اور سننے والا بھی بار بار اس بات کو دہرائے کہ اس آیت کا مجرم کون ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کر رہا، یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے، اس کو ظالم کہا جا رہا ہے اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی انصار نہیں ہوگا۔ اور نصرت کہا جاتا ہے اس غیبی مدد کو جو کہ انسان کو انتہائی مشکل وقت میں چاہیے ہوتی ہے، اور عین وقت میں کہیں سے نصرت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح آج تم ہماری دنیا کو اگنور کر رہے ہو، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی شدید مدد کی ضرورت ہوگی، مگر کہیں سے کوئی مدد تمہارے پاس نہیں آئے گی۔